تو آج ہم ان ذرائع کی روشنی میں 2025 کے ایران اسرائیل براہ راست تصادم کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کئی سالوں کی وہ جو پس پردہ کشیدگی چل رہی تھی، اس کے بعد ایک بالکل نیا اور آپ کہیں خطرناک مرحلہ تھا۔ ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ان ذرائع سے جو معلومات ملی ہیں ان کی بنیاد پر سمجھیں کہ اہم واقعات کیا تھے، کیوں ہوئے اور ان کے فوری نتائج کیا نکلے۔ جی، اور یہ سمجھنا اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ یہ معاملہ صرف دو ملکوں تک محدود نہیں رہا تھا۔ جیسا کہ یہ مواد بتاتا ہے، اس نے نہ صرف پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لیا بلکہ امریکہ جیسی عالمی طاقتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں، تو ظاہر ہے عالمی سطح پر اس کے اثرات پڑے۔ بالکل، تو آئیے تھوڑا پس منظر دیکھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ دشمنی تو بہت پرانی ہے۔ 1979 کا ایرانی انقلاب، اس کے بعد سے ہی ایران نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ وہ فلسطینی تنظیمیں جیسے حماس اور لبنان میں حزب اللہ، ان کی مسلسل حمایت کرتا رہا ہے۔ جی، اور دوسری طرف اسرائیل تھا جو ایران کے جوہری پروگرام کو ہمیشہ سے اپنے لیے آپ کہہ لیں ایک وجودی خطرہ سمجھتا رہا ہے۔ اسی لیے تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سائنسدانوں پر حملے ہوئے، تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ صحیح، اور کئی سالوں تک یہ کشیدگی زیادہ تر پراکسی جنگوں کی شکل میں ہی نظر آتی رہی، یعنی براہ راست ٹکراؤ سے گریز تھا۔ لبنان، شام، یمن، یہ وہ میدان تھے جہاں یہ دونوں ممالک مقامی گروہوں کے ذریعے ایک دوسرے سے الجھتے رہے۔ بالکل، اور پھر ذرائع کے مطابق وہ واقعہ پیش آیا جس نے اس ساری چھپی ہوئی جنگ کو ایک کھلی محاذ آرائی میں بدل دیا۔ 1 اپریل 2025 کو دمشق میں جو ایرانی قونصل خانہ تھا، اس پر ایک بہت بڑا اسرائیلی فضائی حملہ ہوا۔ اچھا۔ اس حملے میں پاسداران انقلاب یعنی IRGC کے ایک بہت سینئر جنرل تھے، محمد رضا زاہدی، ان سمیت 7 اہم اہلکار ہلاک ہوئے۔ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایران کے لیے یہ حملہ یوں سمجھے ناقابل برداشت تھا۔ اسے اپنی سرزمین پر حملہ سمجھا گیا اور براہ راست جواب دینا تقریباً لازمی ہو گیا۔ اور وہ جواب پھر آیا 13 اپریل 2025 کو، اور یہ واقعی ایک بے مثال کارروائی تھی۔ جیسا کہ ذرائع میں تفصیل موجود ہے، ایران نے نہ صرف خود بلکہ شام، عراق اور یمن میں جو اس کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کر 300 سے زیادہ ڈرونز، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل سب اسرائیل کی طرف داغ دیے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ ایران نے اسرائیل پر اس طرح براہ راست حملہ کیا۔ جی ہاں، پہلا براہ راست حملہ۔ لیکن دلچسپ بات یہ کہ زیادہ تر حملے ناکام بنا دیے گئے۔ ذرائع اس کامیابی کا سہرا جو ہے وہ اسرائیل کے اپنے جدید دفاعی نظاموں کو دیتے ہیں، ایرو 3، ڈیوڈ سلنگ، آئرن ڈوم، یہ سب۔ اور امریکہ اور اردن کی مدد بھی شامل تھی اس میں۔ بالکل، ان کی مدد بھی بروقت ملی۔ البتہ کچھ میزائل گرے بھی، جیسے نیواتیم ایئر بیس ہے، اس جیسے اہم فوجی ٹھکانوں کے قریب گرے تو نقصان بھی ہوا۔ پھر اسرائیل کا رد عمل آیا اور وہ بھی فوری تھا اور کئی پہلوؤں پر مشتمل تھا۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے نہ صرف اصفہان میں جو ایران کی اہم جوہری تنصیبات ہیں ان کے قریب فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ اصفہان، جی، بلکہ اس سے بڑھ کر تہران اور دوسرے شہروں پر بڑے پیمانے پر سائبر حملے کیے۔ ان حملوں سے کئی گھنٹوں تک بجلی کا نظام بہت بری طرح متاثر ہوا، اور کچھ اطلاعات تھیں کہ سرکاری ویب سائٹس بھی کام نہیں کر رہی تھیں۔ اچھا، یعنی سائبر حملہ بھی ایک بڑا محاذ بن گیا تھا۔ جی بالکل، اور اسی دوران جیسا کہ توقع تھی، ایران کے اتحادی بھی حرکت میں آ گئے۔ حزب اللہ نے لبنان سے شمالی اسرائیل پر راکٹ برسانا شروع کر دیے، اور یمن میں ہوتھیوں نے بحر احمر میں جو تجارتی جہاز تھے، خاص طور پر جن کا کوئی تعلق اسرائیل یا اس کے اتحادیوں سے تھا، ان پر حملے اور تیز کر دیے۔ تو یوں لگ رہا تھا کہ اب یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی، اور اسی وجہ سے عالمی سطح پر ایک دم خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا۔ امریکہ کی پوزیشن، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، وہ تھوڑی پیچیدہ سی نظر آئی۔ ایک طرف تو وہ بظاہر اسرائیل کو کہہ رہے تھے کہ تحمل کرو، جنگ زیادہ نہ پھیلے، لیکن دوسری طرف اس کی دفاعی مدد، انٹیلیجنس شیئرنگ، وہ سب جاری رکھی۔ ہاں، اور اس دوران علاقائی سطح پر کوششیں شروع ہو گئیں۔ عمان، قطر، ترکی، انہوں نے ثالثی کی کوششیں کی۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پس پردہ امریکی دباؤ نے بھی اہم کردار ادا کیا، اور آخرکار جون 2025 میں ایک آپ کہیں نازک سی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔
اگرچہ یہ براہ راست فوجی ٹکراؤ نسبتاً مختصر وقت کے لیے تھا، مگر ذرائع اس کے جو فوری نقصانات ہیں وہ کافی سنگین بتاتے ہیں۔ سینکڑوں شہری ہلاک ہوئے، صرف ایران اور اسرائیل میں نہیں بلکہ شام، لبنان، غزہ میں بھی۔ اہم انفراسٹرکچر جیسے بجلی گھر، پانی کی لائنیں، مواصلاتی نظام، ان کو دونوں طرف نقصان پہنچا۔ اور معاشیت پر کیا اثر پڑا؟ عالمی معیشت پر بھی فوری اثر نظر آیا۔ تیل کی قیمتیں ایک دم بڑھ گئیں، اور جو اہم تجارتی راستے ہیں جیسے خلیج فارس اور بحیرہ احمر، وہاں جہاز رانی میں شدید خلل پڑا، جس سے پوری عالمی سپلائی چین متاثر ہوئی۔ تو یہاں ان تمام ذرائع کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے، کیا جون 2025 کی یہ جنگ بندی واقعی اس تناظر کا خاتمہ ہے، یا یہ صرف ایک وقفہ ہے، طوفان سے پہلے کی خاموشی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ ایران کا جوہری پروگرام تو اب بھی جاری ہے۔ اسرائیل اور مغربی ممالک اسے روکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ تو کیا یہ پس پردہ پراکسی جنگیں اسی طرح شدت اختیار کرتی رہیں گی، یا پھر کوئی چھوٹا سا واقعہ، کوئی غلط فہمی مستقبل میں دوبارہ اس پورے خطے کو ایک اس سے بھی بڑی اور شاید زیادہ تباہ کن جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے؟ جی، یہ وہ امکان ہے جس پر میرے خیال میں غور کرنا بہت ضروری ہے۔